سوئیں گے خواہ خواہ سونے میں تاخیر نہیں کریں گے۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے اگر آپ سونے کو اپنے سدھارنا چاہتے ہیں تو، کہ عشاء کے بعد ہم سوئیں گے اور خواہ خواہ اس کو تاخیر نہیں کریں گے، سوائے شرعی ضرورتوں کے، سوائے شرعی وجوہات کے، سوائے مجبوریوں کے۔ ٹھیک، شرعی ضرورتیں کیا ہو سکتی ہے؟ بیماری ہے کسی کی تو گھر میں کسی کو جاگنا ہے۔ شرعی ضرورت یہ ہے کہ دینی اجتماعات ہیں، دینی تقریر ہے، اس میں جانا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ شرعی ضرورت یہ ہے کہ ماحول معاشرہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ لوگ رات میں جاگے تاکہ حفاظت ہو، یہ شرعی ضرورت ہے۔ اور مجبوریاں یہ ہے کہ ہماری تجارت یا ہماری نوکریاں ایسی ہیں جو شفٹس میں چلتی ہیں، شفٹس میں، تب نائٹ شفٹ ہے تو مجبوری ہے، تو اسی لیے میں نے کہا شرعی ضرورت ہے یا مجبوریاں ہی ہم کو رات میں جگائیں گی عشاء کے بعد، ورنہ عشاء کے بعد جاگنے کا ہم معمول نہیں بنائیں گے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں پورے امت کے نیند کے مسائل کا حل دے دیا ہے، یاد رکھیں، پورے امت کے نیند کے مسائل کا، اور وہ حل یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ روایت آپ فرماتے اور کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے اور عشاء کے بعد باتیں کرنا، عشاء سے پہلے نیند اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد بات نہیں کرتے، مطلب جاگنا پسند نہیں کرتے، سو جاتے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، اس کو اگر زندگی میں لا لیں تو اکثر بیماریوں، صحت کی کمزوریاں، صحت کے مسائل اور ہماری تجارتوں کا بیٹھنا اور ہماری نیند کا ہم پر غالب آ کے پورے ہمارے ہر چیز کو برباد کرنے کا ایک حل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رات عشاء سے پہلے نہ سوئے، یہ عادت نہ ڈالیں، ٹھیک، اور عشاء کے بعد خاموخواہ نہ جاگیں، سوائے وہ دو وجوہات کی، شرعی ضرورتیں اور مجبوریاں، بس۔ تو یہ اصول کو اگر زندگی میں لا لینا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ، عشاء کی بات ہماری رات چالو ہوتی ہے، معاف کرنا، عشاء کے بعد ہمارا دن چالو ہوتا ہے۔ میں کئی بار سفر کرتا ہوں، سفر سے اکثر آنا ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، آدھی رات ہو جاتی ہے، ٹھیک، کبھی 4 ہوتے ہیں، کبھی 5، یا کبھی 1-2 بجے سے سفر سے بہت بار لوٹنا ہوتا ہے، کبھی سواری سے جاتا ہوں ٹرین سے کبھی اپنی گاڑی سفر کرتا ہوں، تو جب واپس آنا ہوتا ہے کبھی ایسا سفر جو اطراف میں ہو 200-400 کلومیٹر کی رینج میں، تو ایسا نکلتے ہیں کہ رات تک گھر پہنچ جائے۔ جب کبھی داخلہ ہوتا ہے شہر اورنگ آباد میں، ٹھیک، تو غیر مسلم علاقوں سے ہی داخلے ہوتے، چونکہ میجر علاقے وہی، چاہے آپ ادھر یہ سائڈ سے آئے تو والوش کی طرف سے آپ انٹری لیتے ہیں، ادھر سے آئے تو چکل ٹھانے کی طرف سے آپ آتے ہیں، تو بہرحال 2 میجر روٹ چاہیے ہمارے پاس سٹی اورنگ آباد میں، یہیں سے ہم باہر نکلتے ہیں۔ تو جب اندر آنا ہوتا ہے تو غیر مسلم علاقوں سے آنا ہوتا ہے، جن کے اندر گھر اور تجارتیں دونوں بند ہیں۔ سمجھ لیجیے آپ 10-11 بجے بھی اگر داخل ہوتے ہیں تو گھر بھی پورے بند ہیں اور تجارتیں بھی پوری بند ہیں، مطلب بزنس بھی کلوز ہو گئے، شاپ پر لکھا ہوا 8 بجے تو 8 بجے وہ کلوز کر رہا ہے، شٹر ڈاؤن کر رہا ہے۔ ہم غیر مسلم تاجر 8 بجے شٹر ڈاؤن کر رہا ہے، ہمارا مسلم تاجر بولتا رکو بازو والے کی بند ہوئی کہ نہیں ابھی اپنی کھلی رہیں گی، پھر اس کی بند ہوئی کا سامنا لیں گے، نہیں تو اپنی کھلی رہیں گی۔ پھر کوئی اصول نہیں ہے زندگی جینے کا، بس ایک ایسی زندگی جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکان کھلی رہنا رزق کا ذریعہ ہے، تو لہٰذا آپ اس کو پورا جب تک سامنے والا بند نہیں کرتا تو میرا رزق مارا نہ جائے، اس کے پاس نہ چلا جائے، ٹھیک، کوئی اصول نہیں ہے۔ تو دیکھتا ہے پہلے تو کہ اس کی بند ہوئی کیا، میری بند ہوئی کیا، لوگ آ رہے جا رہے تو کھولیے، وہ 8 بجے بند کر رہا ہے، اس کی 8:30 بجے شاپ کلوز ڈاؤن اور وہ گھر چلا گیا۔ اسی طرح محلوں سے ہوتے ہوئے چوراہوں سے گزرنا ہوا، پھر غیر مسلموں کی بڑی بڑی بستیاں، چھوٹی موٹی نہیں، ایسے علاقے نہیں جو پوش علاقے کہلاتے ہیں، وہاں لوگ دکھتے بھی نہیں، ویسے وہاں کے لوگ تو ہوٹلوں میں پڑے ہیں یا ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں وہ سڑکوں پہ دکھتے نہیں، لیکن ویسے جو سلمس ہوتے ہیں ان کی، غریب بستیاں ہوتی ہیں غیر مسلموں کی، یا مالدار بستیاں ہوتی ہیں، مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، وہاں سے بھی گزریے تو دکانیں بھی بند ہیں، چائے کی دکانیں بھی آپ کو کھلی نہیں ملیں گی اور کچھ نہیں ملیں گا آپ کو، وہاں آپ کو تلاش کرنا ہوگا اگر کچھ کھانا پینا ہے تو، اور بڑی پرابلم اور پریشانی میں آ جاتے ہیں وہاں، ٹھیک۔ اب وہیں سے گزرتے ہوئے پھر مسلمان علاقے کا جو ہے معاملہ چالو ہوتا ہے، تو جو ہی مسلمان علاقہ شروع ہوتا ہے تو وہاں سے آپ دیکھیے لائٹیں کھلی دکھنا چالو ہوتی ہیں، تجارتیں کھلی ہے ابھی بھی 10-11-12 بجے بھی، ٹھیک، اور دکانیں کھلی ہے ابھی بھی، ٹھیک، اور شباب جو ہے، نوجوان جو ہے راستوں پر کھڑے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہیں، گاڑیاں پارک ہے اس پر بیٹھے ہیں، اگر دکانیں بند ہیں تو نوجوان کم از کم بیٹھے ہیں، پان بیڑی گٹکا چالو ہے، گیمز کھیلے جا رہے ہیں، تھوڑا اگر اور انٹیریئر علاقوں میں آنا شروع ہے تو ہوٹلیں پوری کھلی ہیں، ایسی روشن ہوٹلیں ہیں کہ کسی کو انتہا نہیں، اور 2 علاقے، ایک وہ گیٹ اور ایک لائن یہاں کی، یہ 2 جگہ چلے جائے تو آپ کو کبھی رات نہیں دکھیں گی آپ کو، اس لیے کہ مسلم اور غیر مسلم کو پتہ اگر رات میں بھوک لگے تو یہ 2 علاقوں میں انشاءاللہ ہم بھوکے نہیں رہیں گے، اس لیے نہیں کہ مسلمان بڑے سخی لوگ ہیں وہ کھانا دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دکانیں کھلی رہیں گی، رات بھر جاگنے والی قوم ہے نا، اور غیر مسلم سو رہا ہے، وہ سو رہا ہے، ٹھیک،
اس کی رات ہو چکی ہے عشاء کے بعد. دیکھیے حالانکہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے, ان کو عشاء کچھ نہیں پتا, لیکن ان کا ایک تصور ہے سورج ڈھلنے کے بعد ان کے پاس تیاریاں شروع ہے سونے کی, اور سورج کے ایک پہر ڈھلنے کے کچھ زمانے بعد سونا ان کے لیے لازمی ہوتا ہے. تو 9-10 بجے وہ بہرحال جو بھی ان کا مشغلہ ہے ٹی وی دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن سو چکے ہیں. اب اس کے بعد کبھی میرے سفر ہوتے جب میں صبح نکلتا ہوں اپنے سفر پہ, مسلمان بستی سے الٹا جانا, سفر بولتا اپنے محلے سے مسلمان بستیوں سے غیر مسلموں کے علاقے ہوتے ہیں, پھر شہر سے باہر جانا ہے. تو جب آ رہے ہیں تو یہ کھلے ہیں, ظاہر سی بات اب جا رہے ہیں تو جس دین نے ان کو صبح ایک عبادت فرض کر دی, ان پر مسلمانوں پہ ہم پہ ایک عبادت فرض ہے صبح, وہ ہے فجر کی نماز. تو ظاہر سی بات ہے ایک فریضے کے لیے تو ہم کو جاگنا پڑے گا. تو اب جب جانا ہوتا ہے تو فجر سے پہلے میں کبھی نکلتا ہوں, تو جب نکلتے ہیں یہاں سے تو پورا مسلمان ایریا سوتا رہتا ہے, کہ ایسا سو رہا ہے کہ اگر سوئی گرے بھی تو آواز ہوتی ہے, مطلب اتنا خاموشی میں سو رہا ہے. فجر کا وقت ہے یا تہجد کا وقت. اور وہاں سے نکل کے جب پھر غیر مسلم علاقوں میں جانا شروع ہوتا ہے تو وہاں دکانیں کھل رہی ہے, غیر مسلم اپنے گھروں سے باہر آ کر پوجا کر رہے ہیں. بالکل میں یہ تہجد کے وقت کی بات کر رہا ہوں, فجر کی نہیں. اور بہت سے مسلمان بولیں گے نہیں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. تو آپ فجر کے بعد واکنگ کو نکلتے ہوں گے, وہ لوگ تہجد میں واکنگ کر کے فجر کے بعد نہا دھو کر وہ اپنے دوسرے کام پہ نکلتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اگر آپ کو علم نہیں ہے تو کبھی ان دنوں میں, جو میں ابھی کہہ رہا ہوں ان دنوں میں, اتنی سردی میں, ان دنوں میں 4 بجے اٹھ جائیے اور نان مسلم علاقوں کا ایک بار سروے کر کے آ جائیے, 6 بجے تک اپنے علاقے میں نماز تک آ جائیے. اگر آپ کو جاگتے ہوئے لوگ نہ ملے تو میرا نام آپ بدل دینا کہ فیض بھائی نے جھوٹ بولا. نہ صرف جاگتے ہوئے, کثرت کرتے ہوئے, عبادتیں کرتے ہوئے, آرادھنا اور ان کی اپاسنا کرتے ہوئے, گھروں کے سامنے عورتیں بالوں کے اوپر وہ ڈالی ہوئی ہیں, ٹاول ڈالی ہوئی, مطلب نہا کر آئی ہے اتنی صبح, اور باہر بیٹھ کر رنگولیاں ڈالتی ہوں گی. آدمی لنگی میں نہا کر فریش ہو کر وہ رنگولی بنا رہے ہیں, کچھ پڑھتے بیٹھے ہیں. اخبار جو 6 بجے آتا ہے تو تب تو پڑھ کر 7 بجے نکل جاتے ہیں. ہمارا اخبار تو ہم 10 بجے اٹھاتے ہیں, ٹھیک, مطلب اٹھتے ہی کہاں ہے 9 بجے سے, تو اٹھائیں کیسے اخبار, ٹھیک. تو جب یہاں سے الٹا جا رہے ہیں تو یہ علاقے پورے سو رہے ہیں اور وہ علاقے پورے جاگ رہے ہیں, ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی, اللہ میری امت کی صبح ہمیں برکت دے. تو صبح تو امت اپنی برکت کا وقت تو سونے میں گزارتی ہے, اور فریضے کو فجر کو چھوڑ چکی ہے. تو راتوں میں ایسا سسٹم ہم نے بنا لیا جاگنے کا, شیطان نے ہمیں یہ کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں کرتے تھے, اور آپ نے عشاء کی نماز چھوڑنے والوں کے تعلق سے فرمایا جو سو جاتے ہیں, آپ نے کہا کہ جب مجھے معراج کا سفر کرایا گیا تو میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لوگوں کے سر پتھر پہ رکھ کے دوسرے پتھر سے کچل رہے تھے. میں نے کہا اے جبرائیل کیا ہو رہا ہے ان پہ, کیا گناہ کرتے تھے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو عشاء سے پہلے سو جاتے ہیں, مطلب مغرب تو پڑھتے ہیں لیکن عشاء نہیں پڑھتے ہیں, سو جاتے ہیں. تو جلدی سونے پہ وہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوا کہ آپ دیر سے بھی نہیں سوتے تھے, اس لیے کہ عشاء کے بعد آپ خامخواہ جاگنا پسند نہیں کرتے. تو اس ایک حدیث کو بھی زندگی میں ہم نے لا لیا نا, تو آج ہمارے اکثر مسائل صحت سے لینے والے اور نیند سے لینے والے ختم ہو جائیں گے. اور تجارت کے مسائل, بہت سے لوگ بولتے ہیں میری تجارت نہیں چل رہی, کیوں کرنی ہے, میرے پہ کر دیا کسی نے, بس سب پہ بس کرنی چاہتی ہیں. تقدیر تو ہے ہی نہیں کسی, اللہ نے کچھ لکھا ہی نہیں, بس جادو سے ہی پورے کام امت مسلمہ کے ہوتے ہیں. اس پہ کرنی ہے, اس پہ کرنی ہے, اس پہ. کبھی یہ سوچا آپ نے کہ آپ کی تجارتیں کھلتی کب ہیں؟ آپ بزنس شروع کب سے کرتے ہیں؟ میری دکان دیکھو, میں ایک دم صبح اٹھ کے 10 بجے چل جاتا, ٹھیک, اور 10 بجے ایک دم صبح کھول دیتا, 10:30 بجے تک چائے وائے منگا لیتا, 11 بجے تک اس کی صفا ہو جاتی, 11:30 بجے تک میں ہوش میں آ جاتا, پھر چائے وائے پی کر, اور 12 بجے تک تو بزنس چالو ہو جاتا اپنا. دیکھو ابھی تک کرے بعد بھی اپنی تجارت نہیں چل رہی. اچھا, آپ کے مخالفین جو دوسری قومیں ہیں وہ کب کھولتی ہے اپنی تجارتوں کو, کب شروع کرتی ہے؟ ارے ان کا کیا دین دھرم کچھ نہیں ہے فیض بھائی, وہ تو صبح اٹھ کے 5 بجے سے لگے رہتے ہیں. ان کے لیے تو وہ پیسہ جو ہے ان کا معبود, وہ پیسہ ہی چاہنا. اپن پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے, 10-12 بجے اٹھ کے جاتے ہیں اپن, کبھی بھی جلدی وہ چکر نہیں رہتا اپنا. اچھا, اس کی دکانیں کب بند ہوتی ہیں؟ وہ تو 7-8 بجے بھاگ جاتے, اپن محنت کرتے رہتے رات میں 12 بجے تک وہاں کھڑے رہ کر. تو آپ نے غلط محنت کی, آپ غلط طرز پر محنت کی, آپ نے غلط آپشنز آپٹ کیے اپنے لیے چنے. آپ صبح سے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ 10 بجے کھلنے والی دکان 6 بجے کیوں نہیں کھلتی؟ 6 بجے کون آئیں گا؟ وہ آپ کو کیا پتا, آپ 6 بجے اٹھتے نہیں تو آپ کو کیسا پتا کون آئیں گا اور کون نہیں آئیں گا, وہ کتنا کما لے رہا ہے. اور کچھ نہ بھی ہوں گا تو کم از کم برکت آئیں گی. وہ سمجھ رہے آپ, وہ 100 روپے جو آپ دن بھر میں کما رہے ہیں وہ بابرکت ہوں گے بنسبت وہ 100 روپے جو بغیر برکت کے آپ کے پاس آتے. یہ فرق تو ہوگا. آپ سمجھیے اس دعا میں تو شامل ہوں گے, صبح میں برکت دے, ہو سکتا ہے نا, ہوگا نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے نہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی تجارتوں کیوں صبح سے شروع نہیں کرتے ہیں, اور کیوں ہماری تجارت عشاء کے بعد پہلے بند نہیں ہو جاتی, کہ عشاء سے پہلے تجارت بند ہو نماز, یا مجبوریاں ہو سکتی ہے, ایک الگ بات ہے کہ ماحول, معاشرہ, سماج سے بھی افیکٹ ہوتا ہے مسلمانوں کو, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہم نے جو طریقہ اختیار کیا بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی برا اور بہت ہی خطرناک ہے. اس کے ثمرات اثرات آج بھی ہم بھگت رہے ہیں, اور
آنے والے دور میں تو اس کے نقصانات اور زیادہ ہم نسل در نسل بھگتنے والے، یاد رکھیں۔ اگر ان چیزوں کو ہم نے نہیں اپنایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے اور عشاء کے بعد خام و خواہ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو عشاء کے بعد جب تک شرعی ضرورت نہ ہو، وجوہات نہ ہو، مت جاگیے، اور عشاء سے پہلے کسی شرعی ضرورت سے کے تحت مطلب مجبوری کے بغیر مت سوئیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ دونوں چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ اسی طرح دوسری چیز جو